پاکستان میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ سینٹ کا اجلاس صبح 10:30 بجے شروع ہوا۔ 1 گھنٹہ وقفہ سوالات رہا۔ 11:30 بجے وقفہ سوالات ختم ہوا۔ اس کے بعد سینیٹرز نے نقطہ اعتراض پر بات کی، جس پہ قائد ایوان سینیٹر اسحاق ڈار اور جو دیگر وفاقی وزیر اطلاعات اور اپوزیشن سے جو دیگر سینیٹرز ہیں انہوں نے مختلف ایشوز پر بات کرنا چاہیے۔ لاپتہ افراد کا معاملہ سینیٹر طاہر بزنجو نے اٹھایا، اور اس کے ساتھ جو دیگر سینیٹر ہیں محسن عزیز، انہوں نے بھی اپنے علاقے سے متعلق جو مسائل اور ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے باتیں کی، اور اتنے میں جمعہ نماز کا وقت ہو گیا، جس پر چیئرمین سینٹ نے کہا کہ آپ لوگوں نے باتیں کرنی ہے اس پہ مختلف ایشوز پر، کیوں نہ سینٹ کا اجلاس 2 بجے تک ملتوی کر دیا جائے۔ تو وقفہ ہوا، 2 بجے کے بعد دوبارہ شروع ہوا۔ تو اتنے میں سینیٹر دلاور خان کھڑے ہو گئے، انہوں نے جیب میں سے پرچی نکالی اور انہوں نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کہ میں نے بل جمع کرایا ہوا ہے، آپ نے وہ بھی ٹیک اپ نہیں کیا۔ تو جس پر چیئرمین سینٹ نے کہا کہ کب کرایا آپ مجھے بتائیں، میں اس کا ایکشن لیتا ہوں اگر کیوں نہیں ہوا۔ تو جب انہوں نے وہ پرچی پڑھنا شروع کی تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میں قرارداد پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جس پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پیش کریں، اور پورے ایوان کو چیئرمین سینٹ نے خاموش کرایا، اور انہوں نے اپنی قرارداد جو ہے وہ پیش کی، اور پیش کرنے کی پھر چیئرمین سینٹ نے اجازت دی۔ پھر دوبارہ اس کی ریڈنگ کرائی گئی، اور جس کے بعد وہاں پر جو موجود سینیٹر ہیں انہوں نے اس کو قرارداد کو منظور کیا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ پہلے بتاتے تو ہم اس کے لیے وہ کر لیتے، اسی طرح اگر ایوان کو چلانا ہے تو یہ بالکل قواعد و ضوابط سے ہٹ کے ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرام تنگی وہاں پر موجود تھے، اور دیگر سینیٹر بھی موجود تھے۔ پھر دوبارہ قرارداد پیش کی گئی، کیونکہ اس ٹائم کوئی وفاقی وزیر ایوان میں موجود نہیں تھا۔ تو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جو ہیں مرتضیٰ سلنگی، کیونکہ وزارت پارلیمانی امور کے بھی وزیر ہیں، تو دوبارہ قرارداد پیش ہوئی اور دوبارہ پھر منظور کی گئی کثرت رائے سے۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر جو چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی صاحب، انہوں نے اجلاس جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ اور یہ قرارداد کی جو کاپیاں ہیں سینٹ سیکریٹری نے اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، اور قرارداد کی جو کاپیاں ہیں وہ متعلقہ جو وزارتیں ہیں، وزارت قانون و انصاف، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں، ان کو ان کی جو قرارداد کی منظور ہوئی ہے ان کی کاپیاں ارسال کر دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی کاپی ارسال کی گئی ہے، اور دیگر اداروں کو بھی اس کی کاپی ارسال کی گئی ہے، اور سینٹ سیکریٹریٹ کی جانب سے فوری طور پر جو جوائنٹ سیکریٹری ہیں انہوں نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور متعلقہ وزارتوں کو جو محکمے ہیں ان کو بھی اس کی کاپیاں چلی گئی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ سارے ماحول میں سیاسی جماعتوں کے انڈرسٹینڈنگ سے ہوا ہے، بڑی سیاسی جماعتوں نے گیم کیا، وہ خود باہر رہی ہیں، اور کچھ سیاسی جماعتوں کے نمائندے اگر اندر موجود تھے جیسے بہرام تنگی اور دیگر ہیں، تو انہوں نے باہر آ کے اس کی مخالفت کی۔ لیکن یہ اچانک نہیں ہوا، ظاہر چیئرمین سینٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ سارے آن بورڈ تھے، اور دیگر جو چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس حوالے سے وہ آن بورڈ تھی۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کچھ آزاد سینیٹر بھی تھے، انہوں نے اس کی حمایت کی، اور 100 کا ایوان ہے یہ سینٹ سیکریٹریٹ کا، جس میں سے 14 جو ارکان ہیں وہ ایوان میں موجود تھے، جن میں ایک نے مخالفت کی، باقی بچ گئے 13، جس میں ایک وفاقی وزیر ہے مرتضیٰ سلنگی، کیونکہ وہ ایوان کے ممبر نہیں ہیں، باقی بچ کے 12۔ تو 12 لوگوں نے جو عام انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سینٹ ظاہر ہے فیڈریشن کی علامت ہے، کسی نے کورم کی نشاندہی نہیں کی۔ کورم پورا کرنے کے لیے تقریباً 33 ممبران درکار ہوتے ہیں، اور ایوان میں 12 ممبر جو ہیں وہ حق میں تھے۔ اور جب وہ قرارداد یا بل کے حوالے سے چیئرمین سینٹ ایوان میں اس کو پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کیا آپ جو لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں وہ ہاں کر دیں، جو اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہ کر دیں، تو ہاں کی آواز زیادہ تھی، تو اس لیے قرارداد جو ہے کثرت رائے سے منظور کی گئی، اور نہ کی آواز جو ہے وہ ایک تھی، سینیٹر عفنان اللہ۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔